تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ محرم الحرام کا چاند اور نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں جو کوئی بھی ماہ محرم کا چاند دیکھتے ہی صرف 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، صرف 5 منٹ بعد فوراً خوشخبری مل جاتی ہے، کیونکہ اس کو اسی رات ہی وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اگر اپنے گھر کو اسی رات میں یعنی چاند رات میں اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہو، انوار و تجلیات حاصل کرنا چاہتے ہو، جو ساری زندگی نہیں مل سکا اسی ایک رات میں وہ پانا چاہتے ہو، تو پھر یہ 5 منٹ کا عمل ضرور کر کے دیکھیے گا۔ 5 منٹ کا عمل اور 5 منٹ بعد ہی خوشخبری مل جاتی ہے، اس لیے کہ یہ موقع ہر انسان کو نہیں ملتا۔ دیکھیں آج بہت سارے لوگ ہیں جو اس عمل سے اور ان کلمات سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ لوگ بڑے قسمت والے ہوں گے، بڑے مقدر والے ہوں گے، جو یہ کلمات پڑھیں گے ان کو اوپر اسی وقت اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسنے لگ جائیں گی، انوار و تجلیات برسنے لگ جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اس رات کی وہ عظمت بتانے لگوں، کیونکہ لوگ پورا سال اس رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا آگے نیا اسلامی سال ہمیشہ پورا سال آپ کا خوشیوں سے بھرا رہے، غم آپ کے قریب نہ آئیں، پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں، دکھ آپ کے ختم ہو جائیں، مصیبتیں آپ کی ختم ہو جائیں اور تمام دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، تو پھر آج رات ضائع کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی اب مغرب سے لے کر آگے پورا رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ نے باوضو ہو کر یہ چند کلمات پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ کلمات پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا ولی بنتا ہے پھر اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، کیونکہ یہ ان مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ تو یہ مہینہ عظمت، برکت، عبادت، تقوی، اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں کون سے اعمال اور اس دن خاص کر اس رات میں، کیونکہ یکم محرم اور اسی طرح چاند رات، یہ دو چیزیں، یہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جس نے ان 24 گھنٹوں کو سمجھ لیا اور ان کی برکتیں حاصل کر لی، وہ ساری زندگی مالا مال رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے انوار و تجلیات حاصل کر، وہ مستجاب الدعا یعنی ان کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی، کیونکہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12، ان میں سے 4 حرمت والے، جن میں محرم الحرام کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے روزے سب سے بہترین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ محرم کا مہینہ، کیونکہ اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے محرم میں ہم نے آج اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز کیسے کرنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس کا صحیح استقبال کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو گیا۔ کہتے پہاڑوں جیسی رکاوٹیں ہوں، پہاڑوں جیسی پریشانیاں ہوں، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، دکھ ہوں ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، بے گھروں کو گھر مل جاتے ہیں، البتہ جو جس چیز کی آرزو کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت آئے گی، مصیبتیں آپ کی ختم ہوں گے۔ اب آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت خود تمہارے پیچھے آئے گی، اور وہ انعامات تمہیں ملیں گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب دوستو آپ نے کرنا کچھ اسی طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور، یعنی کہ یوں ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باوضو ہو کر پوری رات دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں جہاں آج چاند رات اور یکم محرم الحرام ہے وہی پر اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ چاند رات میں بھی یکم محرم کے دن، یعنی یہ پورا ایک دن ہوتا ہے نا، جب چاند نظر آتا ہے تو ہمارا ویسے تو جو دن ہوتا ہے وہ صبح کے وقت شروع ہوتا ہے نا، لیکن اسلامی جو تاریخ ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے کس ٹائم؟ مغرب کے وقت۔ اب اسلامی تاریخ بدل چکی ہے، تو اب نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے آپ کے پاس اسی طرح کل شام جو ہوگی نا، تو اس وقت یعنی بدھ کا دن گزر جائے گا، جو شام آئے گی وہ آپ کا دوسری ڈیٹ آ چکی ہوگی، یعنی کہ دن اسلامی تاریخ بدل چکی ہوگی۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے
اگلی تاریخ آنے سے پہلے یعنی آج رات میں دن میں آپ اس عمل کو کسی لمحے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چند کلمات ہیں جن کو پڑھنا ہے، پڑھتے ہوئے بھی میں نے عرض کیا کہ چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹوں کی بات ہے، اور چند منٹوں میں آپ اگر مالا مال ہو جائیں تو اس سے کمال اور کیا چاہیے۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کی، کیونکہ یہ چند ایک اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں، جو انسان کے حالات بدل دیتی ہیں، جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، جو اللہ کی رحمت کو انسان کے قریب ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت برسنے لگ جاتی ہے۔ اب جو کلمات آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کلمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے خوشیاں عطا فرما، نیا اسلامی سال میرے لیے مبارک فرما۔ تو آپ نے نئے اسلامی سال کی دعا کرنی ہے کہ یہ آپ کے لیے خوشیوں والا، اور نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ مجھے جو پچھلے سال میں نہیں مل سکا، مجھے فلاں فلاں حاجت ہے، فلاں فلاں چیز جو طلب کرنی ہے، آپ نے اس کی کہ ایک کی نیت کریں، ہزاروں کی نیت کریں، لاکھوں کی نیت کریں، وہ آپ کو مل جاتی ہیں، مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، رب کائنات وہ انسان کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ نے ڈائریکٹ عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھ لیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، پھر 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اور یہ جب کلمات پڑھیں گے نا 70 مرتبہ، تو 70 حاجتیں بندے کی پوری ہوتی ہیں، کیونکہ 5 منٹ کی بات میں نے کی ہے، تو 5 منٹ کے اندر آپ کی 70 حاجتیں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبول ہوں، وہ میرا رب اپنی شان کے مطابق جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ارادے کے ساتھ، نیت، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ دیکھیں یہ جو چیز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں نا، یہ سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جس کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں نا، وہ حقیقت میں وہ انعامات حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے مانگا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے 70 مرتبہ جب یہ کلمات پڑھنے ہیں، تصور یہی رکھنا ہے کہ اس سے 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ کی جو حاجت ہوگی آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، بیان کرنے کی، زبان سے اقرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بن مانگے ملنے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ محرم الحرام کے مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اسی طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ بھی آتا ہے روایات میں، تاریخی روایات میں، کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی۔ جب سے سرکش قوم عذاب میں مبتلا ہوئی، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نجات ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور ایمان میں ہے۔ تو اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، توسل و تسمیہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے نیت کر لی، درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک فقط آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ دیکھیں میں ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے باوجود اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو پھر آپ کی قسمت ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آپ کو پتہ آئیں گے، وہ اسی طرح ویڈیو کو چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے، کچھ عمل کو سن بھی لیں گے، ٹائم نہیں ان کے پاس ہوگا، وہ نہیں کر پائیں گے، لیکن کر وہی سکے گا جو اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک، دیکھیں آپ نے کھانا کھانا ہو ٹائم نکالتے ہیں، آپ نے کہیں ورزش کرنی ہو ٹائم نکالتے ہیں، آپ کا کوئی بھی جتنی بھی مصروفیات ہو، کوئی ایسا کام پڑ جائے تو آپ اس میں سے ٹائم نکالتے ہیں۔ آپ نے صرف 5-7 منٹ وقت نکال کر اگر اس کو کر لیا تو آپ کی پھر خواہش ہوگی، آپ کا یہ ارادہ ہوگا کاش میں ساری زندگی اسی کام میں وقف کر دوں، میں یہی کرتا رہوں، کیونکہ اس کے ذریعے کامیابیاں ملتی ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں جیسا بھی غم ہو، جیسی بھی پریشانی ہو، جیسا بھی دکھ ہو، جیسی بھی مصیبت ہو، آج ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت اسے آ پہنچی ہے، تو آپ نے جب اس کو پڑھ لیا تو الحمدللہ نجات مل جاتی۔ کیونکہ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں اپنے بیٹے سے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کو ملا دیا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا ایک سنہرا باب ہے، کتنا ہمارے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ بھی ہمیں امید اور صبر کا عظیم درس دیتا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی تو صبر دیکھیں نا، شدید بیماری اور آزمائش میں مبتلا ہوئے لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے انہیں صحت، مال، اولاد سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام
اسی طرح عاشورہ کا دن اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم دن ہوتا ہے، جو اس کو ہم 10 محرم بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ جب فرعون اور لشکر اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پار ہوگی، جبکہ فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ تو جب ہم اس مہینے کا آغاز اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ ہمیں بہت سارے واقعات اس طرح ملتے ہیں کہ جنہوں نے محرم کا ادب کیا، محرم کا احترام کیا، محرم کو الحرام کا اس طرح استقبال کیا کہ یہ چند کلمات پڑھے تو الحمدللہ پھر وہ یہ تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب میں صرف اختصار کے ساتھ عمل کی جانب بڑھ رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن کو اس کی مکمل سمجھ آ سکے۔ اب آپ نے یہ جو کلمات میں نے عرض کرنے، یہ کلمات ہیں، یہ بالکل آسان سے ہیں۔ اس میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہوتی ہیں لیکن اپنی تاثیر اور طاقت کے اعتبار سے وہ اتنی کمال کی ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی بھی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں صاف ظاہر کچھ اعمال کرتے ہوئے چند سیکنڈ لگتے ہیں، کچھ کرتے ہوئے کچھ منٹ لگتے ہیں، تو عمل اگر بہترین، یہ میں کہتا ہوں یہ بڑے اعمال میں سے ایک عمل ہے، تو اس کو کرتے ہوئے بھئی کچھ ٹائم بھی لگے گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بس میں ایسے بیٹھوں اور چٹکیوں میں میرا عمل ہو جائے، بھئی کچھ ٹائم لگتا ہے، پھر کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر تو کچھ پانا چاہتے ہیں، وہ پانا چاہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں پا سکے، تو پھر آپ نے یہ کلمات فقط اس طرح پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنے سے الفاظ ہیں، ان کی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف اتنے، یعنی کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی پاکی بیان کرنی، اس کی حمد بیان کرنی ہے اور اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات، یہ تسبیح پڑھیں گے، ترازو میں بھی یہ سب سے وزنی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 2 کلمات رحمان کو، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہیں۔ تو اس لیے یہ جب کلمات کو بندہ پڑھتا ہے نا، یہ صرف یہی الفاظ نہیں ہے، یہ پورا ایک عمل ہے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے جس کو آپ نے اس رات میں کرنا ہوتا ہے، اس دن میں کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کا آنے والا مستقبل، یہ اولاد کی کامیابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہنیں بھائیوں کی کامیابی کے لیے کر سکتی ہیں، بیوی شوہر کی کامیابی کے لیے کر سکتی ہیں، یعنی کوئی بھی کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اسی طرح جب یہ عمل آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر انعامات ملیں گے، پھر رحمتیں برسیں گی۔ تو اب یہ ذکر پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پر نیت کی، ساری چیزیں جو میں عرض کی اسی طرح اب یہ کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی جو تعداد بتائی ہے، جب یہ تعداد مکمل کر لیں، آگے پھر جو آپ نے چند ایک اور چیزیں پڑھنی ہیں ان کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر رہنمائی ہو سکے اور آپ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ کیونکہ آپ جو چیزیں بتا رہا ہوں، کہتے ہیں اس رات میں جو کوئی بندہ یہ 2 صورتیں اکٹھی ملا کر اس طرح پڑھتا ہے تو پھر وہ بندہ اگر اربوں خربوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو مل جاتے ہیں۔ 2 صورتیں اکٹھی ملا کر آپ نے پڑھنی ہیں، وہ کیسے پڑھنی ہیں؟ ایک تو اس میں انا اعطیناک الکوثر آپ نے پڑھنی ہے، اور دوسری اس کے ساتھ جو صورت آپ پڑھیں گے، اب کیسے پڑھنی ہے کہ پہلے آپ نے وہ تسبیح پڑھی جو میں نے تعداد بتائی، اس کے بعد اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ صورت آپ دیکھیں، مختصر سی صورت ہے لیکن اس کے کمالات اتنے کمال کی صورت ہے۔ دیکھیں کچھ لمحات ایسے ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتا ہے جب کوئی بندہ یہ چیزیں پڑھتا ہے۔ اب آپ نے کیونکہ ہر ایک چیز کی اپنی تاثیر، اپنی طاقت ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں نا، یہ صورت جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے، ایک شخص کافی عرصے سے بیمار تھا، علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے اس صورت کو پڑھا، پانی کے اوپر دم کیا، پیا، الحمدللہ
اس کی طبیعت بہتر ہوگی۔ سب کا شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کا وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے اس صورت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں یہ صورت ہمارے لیے وسیلہ بن گئی۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن وہ جو وسیلہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، ذریعہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال و وظائف بھی وسیلہ بن جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے، غیب کے خزانے اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، غیب سے مدد اس کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ غیبی مدد حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے، بہترین لمحہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کیجیے گا، ان لمحات کو ضائع نہ کیجیے گا، تاکہ آپ بعد میں پچھتائیں نہیں۔ اور جس نے آج نہ کیا اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ سال تو اس کا بھی گزر جائے گا جو یہ نہیں کرے گا، اور جس نے کیا ہوگا سال اس کا بھی گزر جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ فخر کے ساتھ جیے گا، ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر رہے گی، ناکامیوں سے وہ بچ جائے گا، انعامات انوار و تجلیات برستا ہے۔ اب یہ سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو آسانی، کیونکہ تسبیح فاطمہ کی تعداد ہر کوئی جانتا ہے کتنی تھی، میرے آقا نے کتنی تعداد بتائی تھی، اور وہ 33 کا عدد تھا جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی اکیلی ہے اور وہ طاق عدد کو پسند بھی فرماتا ہے، تو اس لیے اکثر اعمال اور وظائف میں طاق عدد پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو اضافی نوٹ آپ کو بتا دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ طاق عدد کی کتنی طاقت اور کتنی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، اور اسی طرح دیکھ لیجئے گا نمازیں بھی 5 ہیں تو یہ بھی طاق عدد میں ہیں جو فرض کی گئی ہیں۔ تو یہ اکثر روزے بھی 29 ہوتے ہیں، کبھی کبھار 30 ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بڑی ایک معنی رکھتی ہیں، لیکن اس پر ایک مکمل تفسیری گفتگو ہو سکتی ہے، تو میں آج وہ نہیں کر رہا، صرف آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کیونکہ جو سورت آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ سورت قرآن مجید کی ہے وہ بھی مختصر سی سورت ہے، لیکن ہر ایک سورت کی اپنی شان ہے، اپنی فضیلت ہے، اس کے اپنے پڑھنے کے فائدے ہیں، اپنی اس کی برکتیں ہیں۔ کیونکہ یہ جو سورت میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق کوثر سے مراد وہ بے شمار بھلائیاں ہیں اور وہ بے شمار خوبیاں ہیں، وہ بے شمار انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جن میں نبوت ہے، کتب آسمانی ہیں، امت کی کثرت ہے، دین اسلام کی سربلندی ہے، اور بھی ہزاروں چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جب کفارہ مکہ نے آپ کے صاحبزادے کی وفات پر آپ کو ابتر کہا، یعنی بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرما کر دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ذلیل قرار دیا۔ تو یہ سنا کہ اصل میں نام و نشان مٹنے والے اور لا ولد وہی کافر ہیں، اصل میں کافروں کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت کوثر ملنے کے شکرانے کے طور پر خاص طور پر نماز پڑھنے اور قربانی کا حکم بھی دیا، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ تو اب آپ نے اس سورت کے فوراً بعد سورت اخلاص کو پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ان صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، باقی آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھتے جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے جائیں۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھانی ضروری ہوتی ہیں، جس کو سمجھ کر آپ نے وہ تمام برکتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں سستی نہ کیا کریں۔ 1-2 منٹ اگر ویڈیو کو زیادہ دیکھنا پڑ جائے تو پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ اس میں آپ کا بھلا ہوتا ہے، اس میں آپ کی کامیابی کے راز بتائے جاتے ہیں، اس میں بڑی محنت کے ساتھ ہے ہم اپنا وقت نکال کر آپ دوستوں کو وہ مجرب اعمال، بڑے اعمال بتاتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کے حالات بدلتے ہیں۔ کہتے اگر کوئی خلاص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کوئی ریڑھی لگانے والا بھی یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ تو اس لیے کامیابیاں اسی انسان کا مقدر ہوتی ہیں جو اخلاص والا ہوتا ہے۔ تو آج رات ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے، کیونکہ نیا اسلامی سال ہے، جو لوگ بھی ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے
کہ انہوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہوتا ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے، کومنٹ میں اپنا نام لکھنا ہوتا ہے، کوئی خاص مقصد ہو تو انہوں نے اپنا وہ مقصد بھی بیان کر دینا ہوتا ہے تاکہ ان کو انعام ملے۔ میں ایک فقط مختصر سی دعا دینے لگا ہوں، آپ سب آمین کہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالی ہمارے لیے اس مہینے کو، ان لمحات کو اللہ تعالی ضرور برکت والا بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خوب رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی، اور ہمارے اوپر کامیابیوں کے راستے کھلتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوگی۔ تو اب دیکھیں ہر ایک چیز کا اپنا محل ہوتا ہے، تو آج رات ہے کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا یقین عطا فرمائے، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت، حضرت عمر جیسا عدل، حضرت عثمان غنی جیسی سخاوت، علی المرتضیٰ اور امام حسین کی استقامت عطا فرمائے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما۔ جتنے دوست احباب یہ عمل کریں، یہ تسبیحات، یہ کلمات پڑھیں، اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سید الشہداء امام علی مقام اور دیگر آپ کے رفقا کا صدقہ جتنے بھی تن کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے، ان سب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہم سب پہ اپنا فضل فرما، آمین ثم آمین۔ اب جو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں، وہ کلمات انتہائی اہم ترین ہیں۔ دیکھیں میں نے جیسے کہا ہے کہ 5 چیزوں پر مشتمل اعمال جو ہوتے ہیں وہ کامیابی کی ایک دلیل ہوتے ہیں، کیونکہ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں نا، تو اسی نسبت سے اللہ والوں نے اس عمل کو بنایا، اور پھر جنہوں نے کیے اور پھر جن بزرگوں نے ان کو آزمایا، کامیابیاں ان کو ملتی رہی۔ کیونکہ یہ صورت بھی عام صورت نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ یہ بھی وہ صورت ہے جس کو قرآن کی روح کہا جاتا ہے۔ روح، قرآن کی روح، ایک انسان ہے اس کے اندر روح ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح کو دیکھیے، اس روح کی تاثیر کو حاصل کیجیے گا، یہی حقیقت میں کامیابی ہوگی، یہی حقیقت میں تمہارے لیے ذریعہ ہوگا تاکہ آپ کو یہ تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی مکمل طور پر ہو سکے۔ اب آپ نے جو چیزیں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، جو اب کلمات بتانے لگا ہوں، وہ انتہائی شاندار ہیں، انتہائی اہم ترین الفاظ ہیں، جس کوئی برکتیں آپ حاصل کریں گے وہ کیا ہیں؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ 2 صورتیں پڑھی، اس سے پہلے آپ نے 70 بار تسبیح پڑھی، اس 2 صورتوں کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرنا ہے، جس کا مطلب ہے تو قائم ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو قائم ہے۔ یا حیو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم اے ہمیشہ قائم۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو استقامت عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ کلمات اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں تاکہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی چلی جائیں۔ اب میں اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو بڑا مختصر سا میرا سوال، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا ہے تو یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، تو یہ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ پھر انعامات۔ اب یہ کلمات کتنی بار پڑھنے ہیں آپ نے، اس کے بعد آخری چیز بتاؤں گا، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ کلمات آپ نے فقط صرف اور صرف جیسے کہ میں نے کہا 33 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو آخری کلمات ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ ان ناموں کا ورد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا میں یہ کلمات پڑھے جائیں وہ قبول ہوتی ہے، تو جس عمل میں یہ کلمات پڑھے جائیں وہ قبول ہوتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ جب بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے پھر اللہ تعالیٰ جب بندے کا کافی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی حاجت اور طلب باقی رہتی نہیں ہے۔ تو اب یہ کلمات بھی آپ نے فقط 33 بار پڑھیں، کیونکہ یہ پریشانی اور مصیبتوں سے نجات کا بہترین راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔